السلام علیکم بیوٹیفل پیپل، ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا بہت بڑا بڑا کرم ہے۔ آ، آج ٹوڈے ڈیٹ از جولائی 7، آئی تھنک 6 جولائی ہے۔ سو بائی دا وے کل سے میں نے ایک ایکسرسائز اور وہ دوبارہ سے میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ول کنٹینیو اٹ۔ ہاں، جیسے کہ میں نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جو میرا ہدف ہے وہ ہے 68 کے جی تک میں نے نا اپنا ویٹ لوز کرنا ہے۔ خیر، ایک نارمل ولاگ ہے، اور آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ اوکٹا ایف ایکس اور بینانس میں کیا فرق ہے، اور کس کے لیے کیا چیز بہتر ہے کہ کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے، اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی۔ بٹ آج میں صرف اتنا بتا دوں پہلے کہ یار آج موسم بہت زبردست ہے، میں ساتھ ساتھ واک بھی کیا کروں گا، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کیا کروں گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے بات آتی ہے کہ اوکٹا فکس اور مطلب فوریکس اور بینانس میں کیا فرق ہے۔ بیسیکلی فوریکس جو ہے وہ کرنسی ایکسچینجز، ابھی بہت ساری چیزیں اس میں آ گئی، اس میں کرپٹو بھی اس میں آ گئی، اور بیسیکلی یہ ہے کرنسی ایکسچینجز ہیں، وہاں پہ آپ ایک کرنسی بائی کرتے ہیں دوسری کرنسی سے، اور جیسے فار ایگزامپل پاکستان اور جو کہ ہے نہیں ابھی، ہم ڈالر اور یورو کے حساب لے لیتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ہے اس کے پاس ڈالر ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ بھائی اب ڈالر کی جو ہے نا وہ اسٹرینتھ ہو رہا ہے، ڈالر جو ہے کوئی ایسی نیوز ہے یا کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ یورو کے اوپر مضبوط ہونے والا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ڈالر سے یورو خریدتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے۔ اچھا، تو بیسیکلی یہ فوریکس، لیکن فوریکس میں کیا ہوتا ہے کہ فوریکس آپ ایسے سمجھو کہ جس طرح آپ فیوچر ٹریڈنگ کرتے ہیں بائننس میں، تو سیم ایز اٹ از وہ چیز ہوتی ہے۔ اب اس میں ہائی رسک اور ہائی ریوارڈ کا چکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے کچھ منٹوں کا گیم ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹریڈ کئی منٹوں کی ٹریڈز لیتے ہیں، مطلب نارملی اسٹاپ لاس اور ٹی پی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ نارملی تو یہ لوگ موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹریڈ لگاتے ہیں، 5 منٹس 10 منٹس میں ٹریڈ کلوز ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس کے حق میں بھی ہو سکتی ہے یا اس کے اگینسٹ بھی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو بائنانس ہے یا پھر دوسری کرپٹو کرنسیز ہے، دوسرے پلیٹ فارمز ہے جیسے وزیر ہو گیا، کو کوئن ہو گیا، بٹ گیٹ ہو گیا، بہت سارے ہیں، لیکن موسٹلی جو ہے وہ کرپٹو کرنسیز کے لیے جو پاکستان میں یوز ہوتی ہیں، اب ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 80% بائنانس یوز ہو رہی ہے، بٹ ابھی لوگ تھوڑا سا شفٹ ہو رہے ہیں، جو کہ ریسنٹلی ایک ایشو ہوا تھا بائنانس کے پلیٹ فارم پہ، اس کو سو کیا گیا تھا، تو وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کو کوئن ہو گیا، بٹ گیٹ ہو گیا، اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، اس بٹ گیٹ اور اس میں کیا ہے، بٹ گیٹ یا پھر بائنانس میں یا کرپٹو کرنسیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو کرپٹو کرنسیز بیسیکلی جو ہے آپ ایسے سمجھے کہ آپ ایک سٹاک مارکیٹ میں جاتے ہیں ایک چیز خریدتے ہیں، اب وہاں پہ دو چیزیں ہیں، وہاں پہ فیوچر ٹریڈنگ بھی ہے، وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں، آپ ایک سے فار ایگزامپل ایک سٹاک مارکیٹ، جس طرح سٹاک مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں سیمنٹ کی خریدتے ہیں، سٹاک خریدتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں، اس کے پرائس اوپر نیچے ہوتا ہے، پرائس اگر نیچے بھی آتا ہے تو آپ کو لاس ضرور ہوتا ہے لیکن آپ کے پیسے نہیں ڈوبتے۔ ادروائز اس کے برعکس جو آپ کا فوریکس ہے اور آپ کی فیوچر ٹریڈنگ جو ہے، آپ کے پیسے جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک اس پہ ہائی رسک لینا، ہائی رسک اور ہائی ریوارڈ کا آپ کا چکر ہوتا ہے اس میں اسپاٹ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ اتنا ہی
مطلب کہ اگر آپ نے $100 لگائے ہیں تو اب وہ پھر آپ کو $100 پہ اتنے ہی پروفٹ ملے گا جتنا اس کی پرائس بڑھے گی. لیکن جو فیوچر ٹریڈنگ ہے یا پھر جو ٹریڈنگ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پلیٹ فارم کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز میں آپ سے خرید رہا ہوں، ٹھیک ہے، $10 کی چیز خرید رہا ہوں، میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ اس کی پرائس اگلے گھنٹے میں اوپر جائے گی. اب آپ نے کیا کہا کہ آپ نے اس بندے سے مطلب ایک قسم کا یہ شرط لگا لی کہ بھائی، شرط تو نہیں کہہ سکتے، آپ ایک پریڈکشن دے رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگلے گھنٹے نا 110 کی ہو جائے گی. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ 110 کی ہوئی تو میں آپ کو $10 مزید پروفٹ دوں گا. وہ آپ پہ ہے کہ آپ نے کتنی لیوریج رکھی ہے. اگر آپ نے 10 کی لیوریج رکھی ہے اور وہ $10 اوپر چلا گیا تو اٹس مینز وہ آپ کو $100 آپ کو ریٹرن دے گا. تو یہ فرق ہوتا ہے. سو بیسیکلی بائنانس جو ہے وہ آپ وہاں پہ آپ کرپٹو کرنسیز جو ہے خرید سکتے ہیں. ڈیجیٹل کرنسیز ہوتی ہیں، آپ خرید سکتے ہیں، اور آپ کو اس کے لیے جو ہے USDT ہونا لازمی ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی آپ کرپٹو کرنسیز میں آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، لیکن موسٹلی جو ہوتا ہے وہ اسٹیبل کوائن خرید کے ہم اس پہ دوسری جو کوائنز ہیں وہ ہم خریدتے ہیں. اچھا، اس میں ابھی میں کچھ ورڈز ایسے یوز کر رہا ہوں، مائٹ بھی لوگ آپ کو ابھی سمجھ نہ آئے، بٹ ان فیوچر میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا. خیر، تو ابھی جو ہم فوریکس پہ بات کریں گے آج، تھوڑا سا ڈفرینس ہوا. میں موسٹلی کیوں آپ کو اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اب میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک چیز آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. میرے مطابق، مطلب میرے پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو فوریکس از دا بیسٹ پلیٹ فارم. کیونکہ فوریکس میں نا آپ کو انسٹنٹلی پروفٹ اور انسٹنٹلی مطلب ہائی رسک اور ہائی ریوارڈ کا چکر ہوتا ہے، اور آپ جلدی کما لیں. مطلب اس میں آپ اچھا خاصا پیسہ بنا سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ فوریکس میں کام کرنے کے لیے آپ کو بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ فوریکس میں منٹوں کی گیم ہوتی ہے کہ 10 منٹ میں اگر آپ نے $100 لگائے ہیں، میں بھی وہ پرائس فلکچویٹ ہو جائے اور وہ 10 منٹ میں آپ وہ $100 ہی آپ کو پروفٹ دے، میں بھی آپ کے جو $100 ہے وہ ڈوب جائے. لیکن اب اس سے بچنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے سٹاپ لاس اور TP ہوتے. سٹاپ لاس یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ نے ایک چیز خرید لی $100 کی، اور آپ وہاں پہ اس ٹریڈ پہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اگر یہ ٹریڈ 95 کی ہو جاتی ہے، اگر اس کی پرائس 95 کی ہو جاتی ہے تو میری ٹریڈ کلوز کر دو، مجھے $5 نقصان ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں. اور TP یہ ہوتی ہے، ٹیک پروفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے $100 کی چیز لی ہے اور آپ نے کہا کہ بھائی وہ 106 کا ہو جائے یا 110 کا ہو جائے، اس کو بیچ دو. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جب آپ کا ٹریڈ چلتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی کوئی بھی ایک پوائنٹ ہیٹ ہوتا ہے تو آپ کا ٹریڈ کلوز ہو جاتا ہے. اگر آپ کا TP ہیٹ ہوتا ہے، اٹس مینس کہ آپ کو پروفٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی ایڈ ہو جاتا ہے. اور جو اگر آپ کا لاس ایسل ہیٹ ہوتا ہے تو آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ سے اتنے اماؤنٹ ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں جتنا آپ نے ایسل رکھا ہوتا ہے. تو یہی چیزیں ہیں. اب سب سے بیسٹ جو فوریکس کا پلیٹ فارم ہے، مائٹ بھی بہت سارے ہیں، IQ آپشن ہے، یہ دوسری چیزیں ہیں، بٹ اس کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا. کیوں وہ نہیں ریکمینڈ کرتا؟ ہم ایک ایسی کمیونٹی اور ایک ایسے کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، اور ساتھ میں ہمارا جو اسلامک، ہم نے اس چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. کوئی بھی کاروبار ہم کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اسلامک ویلیوز کی بہت زیادہ کیئر کرنی ہوگی. اب جو اسلامکلی اگر ہم اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ چیز جو ہے، اگر آپ IQ آپشن یا دوسروں سے کرتے ہیں، وہ ٹائم باؤنڈیڈ ہوتے ہیں. ایک چیز آپ نے خرید لی، آپ نے کہا کہ بھائی مجھے 5 سیکنڈ میں یا 10 سیکنڈ میں مجھے اتنا پروفٹ دے گا، تو میں
وہ ٹریڈ آٹومیٹیکلی کلوز ہو جاتی ہیں. جو اوکٹا ایف ایکس ہے ایسے نہیں ہوتا. اوکٹا ایف ایکس آپ کے ہاتھ میں ہی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک چیز بائی کر لی، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کبھی بھی آپ بند کر سکتے ہو، کبھی بھی آپ لاس پہ آپ اپنا ٹریڈ کلوز کر سکتے ہو، یا پھر کبھی بھی آپ اپنے پروفٹ میں کلوز کر سکتے ہو. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ حرام ہے، حلال حرام کا بڑا چکر ہے. دیکھیے بھائی، ہر انسان کا ایک اپنی وہ ہے، سائیکی ہے. لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام جس چیز میں آپ کا ایک پروفٹ اور لاس جو ہے وہ انکلوڈ ہو، اگر ہم اس تعریف پہ جائیں کہ اگر جو حرام اور حلال کی جو ہماری ایک تعریف علماء نے یا پھر قرآن میں یا پھر ہمارے اسلام میں بیان ہوئی ہے کہ اگر ایک چیز میں پروفٹ اور لاس انکلوڈ ہو تو وہ حلال ہوتی ہے. تو ان مائی پوائنٹ آف ویو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو یس اٹس حلال، آپ کر سکتے ہو، بٹ اسٹل اپنی ریسرچ خود کریں. تو یہ تو ہوا حلال حرام کا تھوڑا سا. لیکن یہ اس پہ تھوڑی سی بات آپ یہ ہے کہ ہر انسان کی، جیسے میں نے کہا کہ اپنی سائیکی ہوتی ہے. تو وہ آپ جا کے کسی عالم سے یا علماء سے، بہت سارے علماء جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ آپ جا کے پوچھ لیں. اگر آپ کا دل مانتا ہے تو تب کیجیے گا، اگر نہیں مانتا تو نہ کریں، کوئی اور بزنس کریں. اب موسٹلی لوگ کہیں گے کہ آپ کیوں اتنا ٹریڈنگ پہ یا کیوں اتنا اس پہ زیادہ وہ کرتے ہیں، فورس کرتے ہیں، انسٹیڈ آف کہ ہم کوئی اور کاروبار کر لیں. دیکھیے، اور کاروبار کرنے کے لیے نا آپ منیمم پاکستانی قانون کے مطابق آپ کو منیمم کچھ اتنا مطلب ایٹ لیسٹ 5 to 10 لاکھ، 5 لاکھ سے 1 ملین تک آپ کو روپیز ریکوائرڈ ہوں گی. ایون اگر آپ آج کل ایک اچھا سیلون بھی کھولتے ہیں نا، جو کہ ایک اچھا بزنس ہے، اگر وہ بھی کھولتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اگر آپ یہ ہے کہ ایک اچھا مطلب مڈل اسٹینڈرڈ بھی کھولتے ہیں تو وہ بھی آپ کو 1 ملین تک آپ کو آرام سے اس کے خرچات جاتے ہیں اور شروع میں، اور آپ کو وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. لیکن اب یہ جو ٹریڈنگ ہے، اس میں ایک تو آپ کی انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں آپ ڈیلی اتنا، اگر آپ جو ہے تھوڑا سا اس پہ فوکس کریں تو آپ کو ایک ڈالر کی شکل میں اماؤنٹ ملتی ہے. تو ڈالر چونکہ ہماری انفلیشن اور ہمارے پاک روپیز کی ویلیو اتنی ڈیگریڈ ہوئی ہے کہ اگر آپ پاکستان میں رہ کے دن کا آپ 5,000 بھی کمائیں گے نا، 3-4 ہزار 5,000 بھی کمائیں گے نا، تب بھی جا کے وہ آپ کو سٹل لگتی ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دن کا 5,000 پاکستان میں کمانا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ صرف ان کے لیے ہے جن کا کاروبار آلریڈی فل سیٹلڈ ہے. ویل سیٹلڈ کاروبار جو ہوتے ہیں وہ آپ کو دن کا 5,000 6,000 پروفٹ دے سکتا ہے. میں پروفٹ کی بات کر رہا ہوں، میں دن کی کمانے کی بات نہیں کر رہا. ہاں، جو ٹریڈنگ ہے، ٹریڈنگ میں آرام سے آپ ڈیلی آرام سے، مطلب اگر آپ کی اماؤنٹ جو ہے وہ $30 آپ ڈال لیں. ٹھیک ہے، $30 اور $50 سے آپ اسٹارٹ لیتے ہیں. تو $50 پہ آپ $50 کا اگر ہم 20% بھی آپ کماتے ہیں دن کا، جو کہ $10 ہوتے ہیں. اور جو فوریکس ہوتا ہے اس میں 5 دن ہوتے ہیں. جو سب سے بڑی چیز ہے، جو اچھی چیز مجھے لگتی ہے نا، کہ اس میں آپ کو 2 days ریسٹ ملتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ باقی پلیٹ فارمز میں اگر وہ چلتے ہیں نا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کا برا وقت چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے، کیونکہ ٹریڈنگ ہے، ٹریڈنگ میں کبھی آپ کو پروفٹ ہوگا، کبھی لاس ہوگا. ابھی کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو مسلسل 2 3 4 دن نہ لاس ہوتے ہیں. تو آپ کو بریک مل جاتا ہے، سیٹرڈے سنڈے کا بریک مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا دماغ جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے. اور اب جب نیکسٹ ڈے آتے ہیں آپ ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ آتے ہیں.
ہم بات کر رہے تھے کہ ٹریڈنگ کیوں مطلب بہتر ہے بنسبت دوسرے بزنس کی. وہ اس لیے بہتر ہے کہ آپ کو ایک تو آرام سے گھر میں کہیں پہ آپ کسی کی متحد کام نہیں کرے, کسی سے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی یہ 10 کا لے لو, 20 کا لے لو, 50 کا لے لو. یہ چیز نہیں, وہ آپ کے ہاتھ میں ہے بھائی. آپ نے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کہیں جا سکتے ہیں, آپ فری ہے, کہیں بھی جا کے بیٹھ کے آپ کام کر سکتے ہیں. سب سے جو بگ ایڈوانٹیج ہے نا کہ دوسرے کاروبار میں سب سے پہلی بات کہ آپ کو بہت بڑی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. آلموسٹ آپ ایسے سمجھو کہ ایک چھوٹا سا ٹھیلا بھی اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں نا, چھوٹا سا ٹھیلا, تو آج کل فروٹ اتنا مہنگا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو 2 لاکھ روپے چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو ٹھیلا خریدنا ہے, وہاں پر جگہ کا خریدنا ہے, جگہ کے لیے آپ کو پیسے دینے ہوتے ہیں. تو سٹارٹ آپ کو 2 لاکھ سے لینی پڑے گی. وائل ٹریڈنگ میں آپ آرام سے 20 25 30 ہزار روپے سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے پنکھے کے نیچے, یا اگر آپ کا اے سی ہے تو اے سی کے نیچے آپ آرام سے موبائل یا لیپ ٹاپ کو اوپن کریں اور اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی ٹائم بیٹھیں. ٹھیک ہے, اور ٹریڈ لگائے. پروفٹ اور لاس جو بھی ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی دوسرے کاروباروں میں پروفٹ اینڈ لاس ہوتا ہے, یہاں پہ بھی آپ کا یہی ہوگا. سب سے بڑا ایڈوانٹیج, دوسرا ایڈوانٹیج یہی ہے. تیسرا جو سب سے بڑا اور امپورٹنٹ چیز جو ٹریڈنگ کے بارے میں مجھے سب سے جو اچھی چیز لگتی ہے, جب یہ آپ کے پورٹ فولیو بڑھاتا ہے دن بدن. ٹھیک ہے, آپ کو سکل آتے ہیں, آپ کا پورٹ فولیو ایسے بنتا ہے کہ سے فار ایگزامپل آپ نے $50 سے شروع کیا ہے, آپ نے دن کے ایک ٹارگٹ رکھا ہے کہ بھائی $50 پہ میں نے دن کے $10 کمانے. ابھی 5 دن ہوتے ہیں, یعنی ہفتے میں آپ نے اپنے پورے پیسے کمپلیٹ کر لیتے ہو. لیکن ٹریڈنگ کا ایک اصول ہے کہ اگر آپ لاس کر رہے ہو تو آپ نے کبھی بھی مارکیٹ کے ساتھ وہ نہیں کرنی, ضد نہیں کرنی. اگر آپ پروفٹ کما رہے ہو, آپ کا ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا, آپ کو پھر بھی ایک اچھی ٹریڈ مل رہی ہے, نہ لو. یاد رکھیے گا, ٹریڈنگ ایک ایسی دنیا ہے کہ جب آپ پیسے لوز کر رہتے ہو تو آپ کو کہتے آؤ ٹریڈ مزید لو, اپنے پیسے ریکور کرو. اس چکر میں آپ اپنا مزید نقصان کر لیں. اور جب آپ پیسے کما رہے ہوتے ہو, جب آپ نے سے فار ایگزامپل اپنا ہدف کمپلیٹ کر لیا ہے, لیکن سٹل آپ کیا کرتے ہو, مارکیٹ آپ کو کہتے ہیں آ جاؤ مزید کماؤ. وہ مزید کمانے کے چکر میں جو آپ نے کمائے وہ بھی لاس کر دیتے ہو, پلس اس میں آپ کی جو لاس بھی ہو جاتا ہے. جو آپ نے کمایا وہ تو آپ کا بھی ہے, آپ کا ہے, تو وہ تو لاس ہو گیا آپ کا. تو ان چیزوں کا آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے. وہ میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دے دوں گا کہ آپ نے کن چیزوں کا بڑا دھیان رکھنا ہے جب آپ ٹریڈنگ کریں گے. یہ ہوئی بات ہماری فوریکس اور کرپٹو کی کہ کیا کرنا چاہیے. اب ہر بندی کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. کوئی اچھا ہوگا کرپٹو میں, کوئی اچھا ہوگا فوریکس میں, کوئی آپ کو کہے گا کہ کرپٹو میں کر رہا ہوں کی کرتا ہے. اگر آپ نے انویسٹمنٹ پرپز سے کرنا ہے دین کرپٹو. لیکن ابھی پہلے میں بائنانس کو وہ کہہ رہا تھا کہ یار بائنانس پہ فورس کرتے کہ بائنانس کو کرو, لیکن بائنانس کے کچھ ایسے اسکینڈلز آئے ہیں ابھی جس کی وجہ سے ایک تو وہ ریگولائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے بہت آپ کو نقصان ہوا. جو کہ ریسنٹلی میرے ساتھ ایک ہاتھ ہوا ہے بائنانس میں, اب جس کی وجہ سے میرا تھوڑا سا لاس ہوا ہے, بٹ الحمدللہ وہ میں ریکور کر لوں گا, اتنی بڑی بات نہیں ہے. بٹ جو کہ بائنانس کی وجہ سے وہ بہت سارے لوگوں کو ہو گیا ہوگا. وہ ایک دم نا, ایک آپ اسے 60 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ میں نا مارکیٹ بائی کہاں سے کہاں گری تھی. بائی 30% ایک چیز گری تھی, 35% ہر کوئن گرا تھا, ہر چھوٹا بڑا کوئن گرا تھا. تو یہ چیز ہے. اب جو فوریکس ہے, یاد رکھیے گا
فوریکس میں جب بھی آپ ٹریڈ کرتے ہیں نا تو پہلے آپ کو اس کے جس بھی پیئر پہ آپ ٹریڈ کرتے ہو آپ اس کی ٹریڈ اس پیئر کے آس پاس اس کا دیکھ لیں کہ اس کے اگینسٹ کوئی نیوز اچھی نیوز ہے یا بیڈ نیوز ہے، وہ دیکھیں۔ اگر اچھی نیوز ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پمپ کر سکتے ہیں، بیڈ نیوز ہے اس کے مطلب ہے پاسبلٹی ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا، پاسبلٹی ہوتی ہے، کبھی کبھی بیڈ نیوز پہ بھی یہ بہت زیادہ پمپ کر جاتے ہیں، کبھی کبھی اچھی نیوز پہ بھی یہ بہت زیادہ ڈمپ ہو جاتی ہے۔ ہمیں بظاہر اچھی نیوز لگتی ہے لیکن وہ چونکہ ایک جو اکانومسٹ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑنے والا ہے فیوچر میں، جس طرح ہماری حکومت ہمارے ساتھ کر رہی ہے آج کل کہ بھائی 17% پینشن بڑھا دیے، وہ بڑھا دیا، لیکن ابھی ٹیکسز پہ ٹیکسز لگا رہے ہیں۔ ہم تو وہ 17% اور 35% سیلریز کے لیے خوش ہے، ہم کیا، ہم تو پرائیویٹ لوگ ہیں، پرائیویٹ لوگوں کی کیا خوشی، پرائیویٹ لوگوں کو تو اور بوجھ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ بیچاروں کی تنخواہیں چلو اتنی نہیں ہوتی، لیکن جتنی بھی ہے اگر اس کو 35% مل رہا ہے لیکن اس کے اوپر اتنا ٹیکس، بھائی وہ 35% کے اوپر جو آپ نے ہمیں بڑھایا ہے یہ ہمارے بھائی بہنوں کو بڑھایا ہے جن کے پینشنئرز ہے یا جو بھی گورنمنٹ سیکٹرز ہے اس پہ بھی مطلب 35% تو جو بڑھایا ہے اس کے آپ سمجھو کہ 60% تو انہوں نے ٹیکسز لگا دیا۔ تو خیر یہ تو ایک الگ ڈسکشنز ہے، بٹ اللہ ہدایت دے ان کو اور ہمارے ملک اللہ کرے کہ بہتر ہو جائے، دعا کرنی چاہیے۔ خیر تو بات ہم کر رہے تھے فوریکس کا، انشاءاللہ آج 5 جولائی ہے اینڈ 10 اور 11 جولائی کو میں تھوڑی سی اماؤنٹ اس لیے ڈالوں گا کیونکہ جب میں ٹریڈ کروں گا تاکہ میں آپ کو وہ بتا سکوں کہ کیا کیا غلطی ہوتی ہے ایک بگنرز کے ساتھ، کیا کیا غلطی کرتے ہیں ہم، اور کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ میں ایک چیز میں اپنے بلاگ کو ختم کر رہا ہوں لیکن یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو بھی لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ $50 سے دن کا $150 کمائے، $200 کمائے، کوئی اگر آپ کو کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ تمنز دیکھتے ہیں کہ بھائی $50 آپ ڈالر انویسٹ کریں اور ہم آپ کو دیں گے بھائی $100-200، بھائی یہ وہ ڈبل شاہ جو ایک پاکستان میں گیم چلی تھی وہ والا سین ہے، اس پہ نہ جائیں، ریزنیبل پہ جائیں۔ یار ایک بندہ $50 پہ آپ کو $200 کیوں دے گا؟ جی یہ سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اور کبھی بھی آپ اپنا لیوریج اگر آپ کا $50 ہے نا، لیوریج $1 یا $2 سے اوپر لے کے جائیں نا بھائی، 0.2 یا 1 سے لے کے جائیں نا، ریزن آپ 5 آپ لگائیں گے $5 پہ، ٹھیک ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ جب پمپ آتا ہے نا تو وہ جاتا ہے بھائی، وہ 10x جاتا ہے یا 20x جاتا ہے، جب آپ نے $5 کا لگایا 10x کا تو آپ کے $50 ہے، وہ تو اگر آپ نے اصل نہیں لگایا تو یوں چلے جائیں گے۔ تو ان چیزوں کا بڑے دھیان رکھنا، کسی کے باتوں میں نہیں آنا کہ بھائی آپ آؤ میرے ساتھ ٹریڈ کرو، میں آپ کو سگنلز دوں گا آپ مجھے پے کرو، اس سگنلز والوں کے پیچھے بھی نہیں پڑنا، خود کام کرنا ہے، خود سیکھو۔ اس کا فائدہ یہی کہ آپ ٹھیک ہے آپ کے پاس $50 ہے، اگر آپ نے $1 کا وہ رکھ رہے ہو، آپ مارجن رکھ رہے اور آپ رسک جو ہے 2:6 رکھ رہے یا 2:4 رکھ رہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے $2 5 3 4 5 آپ کے ٹریڈ خراب جاتے ہیں شروع میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ریکور ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی اور پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں میرے بھائی پھر یہ مسئلے کریٹ ہو جاتے ہیں۔ سو یہاں پہ آج کا ولاگ میں ختم کرتا ہوں اسی نصیحت کے ساتھ کہ اگر آپ ٹریڈنگ کرتے بھی ہے خود کیا کریں، پہلی بات سگنلز پہ نہ بیٹھیں، دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں کہ بھئی اتنے پیسے سے آپ اتنے کما سکتے ہیں۔ کبھی کبھی لک یا جیک لگ جاتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ کبھی کبھی کی بات ہوتی ہیں، ہر بات نہیں ہے، ہر بار نہیں ہوتی، اور ہر بار جب ہوتی ہے نا وہ پھر اکاؤنٹ خالی بھی ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔
سو آخر میں ایک سمری دے دوں کہ فوریکس جو ہے، فوریکس اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے، فوریکس از دا بیسٹ پلیٹ فارم. وائی؟ کہ آپ کو وہاں پہ انسٹنٹ پروفٹ اور انسٹنٹ جو لاس ہے وہاں پہ انسٹنٹلی ہوتا ہے، اور آپ کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں اگر آپ ایک اچھی پروٹیکشنز اور اچھا ڈیسیجن لیتے ہو، تھوڑا سوچ سمجھ کے کھیلتے ہو، تو وہاں پہ آپ ایک اچھا پیسہ بنا سکتے ہو دن کا. اور اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہو تو انویسٹمنٹ کے پرپز سے آپ کرپٹو خرید لیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کی لانگ ٹرم لائک 2 ایئرز یا 3 ایئرس کی، تو اس کے لیے آپ لانگ ٹرم پہ کرپٹو میں انویسٹ کر لیں. تو دس از دا بیسٹ وے. اچھا، سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں بھی نہیں رکھنا، سارے کرپٹو میں بھی نہیں ڈالنا. ریئل اسٹیٹ ہو گیا یا دوسری چیزیں ہو گئی، وہاں پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں، یا پھر کسی دوست کی بزنس ہے اس کے ساتھ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. بٹ انیشیلی اگر آپ کو دن کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے نا کہ یار مجھے کم سے کم 3,000 4,000 5,000 روپے ملے، $25 میں کماؤں، $25-30 میں کماؤں، تو بیسٹ آپشن از فوریکس، یہ یاد رکھیے گا. سو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. ابھی میں تھوڑی سی ایکسرسائز کر لوں گا، اور واک شوق تو آپ سے بات کرتی ہوئی ہوگی ہے، لیکن خیر واک میں پھر تھوڑی سی مزید واک کر لوں گا، اور پھر تھوڑی سی ایکسرسائز، دین آئی ول گو ٹو مائی روم اور پریپیئر فار آفس. سو سی یو ٹمارو انشاءاللہ. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں. اللہ ہمارے ملک پہ رحم کریں، اور کوشش ہوگی ہماری کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ ریمیٹنس لا سکیں انشاءاللہ، اور وی ویل. سو ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. جہاں بھی رہیں خوش رہیں. اللہ حافظ اینڈ پیس.